لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پڑھیں بر محمد. حاضرین گرامی مرتبت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، تواتر کے ساتھ معصومین کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی جگہ کسی مقام پر ہمارے چاہنے والے دو یا دو سے زیادہ جمع ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمارا تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمارا تذکرہ دین کی زندگی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارا تذکرہ برکت ہے، پھر فرمایا ہمارا ذکر شفا ہے، اور پھر فرمایا کہ ہمارا ذکر عبادت ہے۔ ذکر اہل بیت اطہار عبادت ہے، اور یہ عبادت اس وقت تک قضا نہیں ہوتی جب تک کہ اسے قضا نہ آ جائے۔ دور و دراز سے آیا ہوا مجمع نجف ہند جوگی پورہ میں یہ علی کے چاہنے والوں کا اجتماع، یہ حسین کے چاہنے والوں کا جمع غفیر، ہر دہشت گرد اور ہر ظالم کا منہ کالا کر کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ آج اتنا زمانہ گزر جانے کے باوجود بھی اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کے شوقین نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے کے شوقین ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک پھر بھی ان بہت سے ملکوں سے بہتر ہے جہاں کلمہ اسلام کا پڑھا جاتا ہے، خون مسلمان کا بہایا جاتا ہے۔ پھر بھی ہمارا ملک ان ملکوں سے بہت بہتر ہے، وہ کھل کر ذکر علی کر رہے ہیں، ذکر حسین کر رہے ہیں۔ دوسرے جو بنام اسلام ملک ہیں ان میں پابندیاں ہیں، اس میں آپ ذکر علی ذکر حسین کھل کر نہیں کر سکتے۔ لوگ مٹانے والے مٹ گئے، ختم ہو گئے، ذکر علی کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو
یہ مجلس شرافت انسانیت ہے، یہ مجلس شرافت عدم ہے، یہ مجلس محبتوں کی تقسیم ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہے، یہ مجلس ہماری زندگی ہے، یہ مجلس ہماری پہچان ہے۔ یہ مجلسوں کی بقا، مجلسوں کی بنا ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود ان مجلسوں کی وجہ سے ہے۔ ذہنوں سے نکال دو اس بات کو کہ ہم جائیں گے تو مجلسیں ہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں جوگی پورے میں کیوں جا رہے ہو؟ اسکیمیں چل رہی ہیں تاکہ جوانوں کو بہکایا جائے، فضائل اہل بیت اطہار سے ہٹایا جائے۔ یہ کس طرح سے اسکیمیں چل رہی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جوگی پورا میں نہ جائیے، اتنا بڑا مجمع آ گیا، آپ نے دیکھا، آپ نے کسی نے دعوت دی ہے، کسی نے آپ کو انویٹیشن دیا ہے، کسی نے آپ کو بلایا ہے۔ لوگ اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ بغیر بلائے ہوئے اتنے آ گئے۔ ارے جب امام بلائیں گے تو عالم کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کا نام علی، ہماری پہچان کا نام علی۔ ہم زندہ ہیں تو علی کی وجہ سے، ہم یہاں آئے ہیں تو علی کی وجہ سے۔ ہم تشنا تھے 2-3 سال سے، اب سیراب ہونے کے لیے آ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو بھی ان کے مقابل پر آیا، میں چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کو کہ مجھے بتاؤ آج یزید کی قبر کہاں ہے، متوکل کہاں ہے، منصور کہاں ہے، حشام کہاں ہے؟ ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے۔ یاد رکھیے نجف اشرف میں مولا علی کا مزار، ہندوستان میں نجف ہند اس بات کو چمک رہا ہے، ان کی قبریں مٹ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا امام تھا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مجلس واجب نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں کہتا ہوں ہر واجب سے بڑھ کر یہ واجب ہے۔ جملہ آپ نے ایسے نہیں۔ اور یاد رکھیے ہر واجب ہر ایک پر واجب بھی نہیں ہوتا۔ کیا کہا ہے یار میں نے اس جملے کے اندر؟ بھئی ہر واجب ہر ایک پر واجب بھی نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ نماز عقل مند پر واجب ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ تھوڑا سا یہ ہے معیار۔ ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا۔ نماز عقل مند پر واجب ہے، پاگل دیوانے پر واجب نہیں ہے۔ ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا۔ روزہ صحت مند پر واجب ہے، بیمار پر واجب نہیں ہے۔ حج مستطیع پر واجب ہے، غیر مستطیع پر واجب نہیں ہے۔ جہاد مرد پر واجب ہے، عورت پر میسج پہنچ گیا۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مجلسیں کیا ہے؟ نوجوانوں کو بھٹکایا جا رہا ہے اصلاح دین کے نام پر۔ جس اصلاح میں علی نہ ہو وہ اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کیسی اصلاح جس میں علی نہ ہو؟ مجلسیں ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کسی کے روکنے پر یہ عقیدت محبت رک نہیں سکتی، اس
لیے کہ خون میں شرافت ماں کی طرف سے ملی ہے۔ کسی اور کی طرف سے نہیں ملی ہے۔ ہم کسی ایسے ویسے کو نہیں مانتے، ہم اسے مانتے ہیں جو قرآن نے منوایا۔ ہم اس امام کو مانتے ہیں جو عمل پہلے کرتا ہے، آیت بعد میں آتی ہے۔ علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی پہلے دی ہے، انما ولیکم اللہ کی آیت بعد میں آئی ہے۔ علی نبی کے بستر پر پہلے سوئے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ کی آیت بعد میں آئی ہے۔ نبی نے علی و بطول کا نکاح پہلے کیا ہے، مرج البحرین یلتقیان کی آیت بعد میں آئی ہے۔ نبی نے چاروں نفسوں کو چادر میں پہلے لیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب کی آیت بعد میں آئی ہے۔ نبی نے علی کو غدیر میں مولا پہلے بنایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت بعد میں آئی ہے۔ علی کے گھر سے روٹیاں پہلے گئی ہیں، حلطہ بعد میں آئی ہے۔ نبی نے علی کو غدیر میں مولا پہلے بنایا ہے، الیوم اکملت لکم کی آیت بعد میں آئی ہے۔ علی نے قرآن پہلے پڑھ کر سنایا ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب کی آیت بعد میں آئی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو آیتوں پر عمل کرے وہ مسلمان ہے، جس کے عمل پر آیت آ جائے وہ کل ایمان ہے۔ اسلام میں کوئی بھی عمل عقل سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اسلام کے قانون کی بنیاد عقل پر ہے۔ ہم جو ان مجلسوں میں آتے ہیں یہ جذبات نہیں ہے، یہ عقل مند ہے اس لیے لگاتے ہیں۔ آئے 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 سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ بے عقل مند ہے اس لیے لگاتے ہیں۔ اسلام میں جذبات نہیں ہے، عقل ہے، عین عقل ہے۔ اس دنیا میں دو نعرے ایسے ہیں کہ جن کا اثر ہے، ایک باپ کا نعرہ، ایک بیٹے کا نعرہ۔ باپ کا نعرہ آپ نے سنا، نعرہ حیدری یا علی، بیٹے کا نعرہ لبیک یا حسین۔ دو نعرے، توجہ، اور دونوں نعروں کا اثر ہے۔ باپ کا نعرہ، نعرہ حیدری یا علی،
اثر ہے۔ باپ کا نعرہ لگتا ہے تو قومیں گھبراتی ہیں، بیٹے کا نعرہ لگتا ہے تو حکومتیں گھبراتی ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، شیخ مفید علیہ الرحمہ دونوں عالم اسلام کے بہت بزرگ شخصیتیں ہیں، علماء ہیں۔ دونوں نے روایت کو لکھا، جو روایت مجھے بہت پسند ہے۔ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بلایا، کہا یا علی میرے قریب آؤ، اپنی انگوٹھی کو دیا، کہا اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ مجھے بہت پسند ہے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ مجھے بہت پسند ہے۔ علی نے انگوٹھی کو لیا، حداد نقاش کے پاس آئے، اس سے کہا کہ دیکھ اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دے، اس لیے کہ میرے رسول کو بہت پسند ہے، اور اسی کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا، اس لیے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ حداد نقاش رسول کی خدمت میں انگوٹھی کو لے کر آیا، سرکار نے انگوٹھی کو دیکھا، کہا علی کو بلاؤ۔ آئے مولا کائنات، کہا یا علی ہم نے کیا لکھنے کے لیے کہا تھا؟ کہا سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، اس لیے کہ آپ کو بہت پسند ہے، تو میں نے کہا ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دے، اس لیے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو ایک مرتبہ جبرائیل آسمان سے نازل ہوئے، رسول نے کہا علی اس پر ایک کلمہ اور لکھا ہوا ہے۔ جبرائیل نے آ کر آواز دی، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کو لا الہ الا اللہ پسند ہے، انہیں محمد الرسول اللہ پسند ہے، خدا کو علی ولی اللہ۔ ایسے ویسے کو نہیں مانتے، ہم اسے مانتے ہیں جو قرآن نے منوایا کہ یہ علی ہے، اسے مان لاؤ کسی ایسے اپنے ہادی رہبر رہنما قائد امام پیشوا کو کہ جو علی کے مقابل آ کر کھڑا ہو سکے۔ توجہ کیجئے گا، قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، پوری ہدایت کا جو مرکز ہے وہ 4 ہے جہاں سے ہمیں ہدایت ملے گی، اللہ، رسول، قرآن، کعبہ، 4 جگہ سے ہدایت آئے گی۔ اللہ ہادی ہے، قرآن نے آواز دی، یہدی من یشاء، توجہ، الی صراط المستقیم، میرے حبیب آپ ہدایت کرنے والے ہو صراط مستقیم کی طرف، اللہ ہادی ہو گیا، رسول ہادی، انکا لا تہدی الی صراط مستقیم، میرے حبیب آپ ہدایت کرنے والے ہو صراط مستقیم کی طرف، یہ دوسرا ہادی۔ تیسرا کعبہ ہادی، قرآن نے آواز دی، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کعبہ ہادی، 3 دلیلیں قرآن سے آ گئی، چوتھا قرآن خود ہادی، قرآن نے خود آواز دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہادی ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں نے 4 دلیلیں قرآن سے دی ہیں، جسے چاہو امام مان لو،
جسے چاہو ہادی مان لو، جسے چاہو اپنا پیشوا تسلیم کر لو، مگر یہ دیکھ لینا کہ اس کا ان چاروں سے رشتہ ہے یا نہیں ہے۔ نہیں پہنچے جو کہنا چاہتا ہوں، کس سے رشتہ؟ اللہ سے، رسول سے، کعبے سے، قرآن سے، کعبے سے، قرآن سے، اللہ سے، رسول سے۔ خدا کا شکر یہ ہے کہ ہم نے جسے امام مانا اس کا ایک ہی وقت میں ان چاروں سے برابر کا رشتہ دنیا میں آیا تو اللہ کے گھر میں آیا، اللہ سے رشتہ آیا تو رسول کے ہاتھوں پر آیا، رسول سے رشتہ آیا تو کعبے میں آیا، آیا تو قرآن پڑھتا ہوا آیا۔ لاؤ کوئی ایسا ہادی رہبر رہنما کہ جس جیسے علی ابن ابی طالب ہے، ارے ڈھونڈو سے، اگر ڈھونڈو گے تو تمہیں مل نہیں سکتا، اس طرح سے کہ یہ علی وہ ہے جو رسول نے ہمیں دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی علی ہر وقت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمارے وقت علی علی اس لیے کرتے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی توفیق آ جائے۔ ہم اس لیے علی کو مانتے ہیں کہ نبی نے بتایا کہ علی کو مانو، علی یہ ہے، علی یہ ہے، علی یہ ہے۔ کسی اور کی شان میں اگر اتنی حدیثیں ہو تو ہمیں دکھاؤ۔ رسول نے کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ سرکار اگر ہم علی کا چہرہ نہ دیکھ سکیں تو کس طرح سے عبادت کریں؟ تو رسول نے کہا حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا، تمہارا ہر عمل عبادت بنتا چلا جائے گا۔ پھر فرمایا ذکر علی عبادت، آپ کعبہ 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 کرتے رہیے، آپ کو عبادت نہیں ہوگی، لیکن علی علی کرتے رہیے، ثواب ملتا ہے۔ کیا کہنا؟ یاد رکھو جملہ میرا، جہاں تک آواز جا رہی ہے 1 منٹ کے لیے سن لیجئے۔ بہت پچھتائے گا قیامت میں وہ بندہ جسے یا علی کہنے کی عادت نہیں۔ ابھی مجلس کے بعد چیک کرا سکتا ہوں، چھٹے امام کی حدیث ہے، چھٹے امام کی، کم از کم 8 سے 10 کتابوں کا حوالہ بھی دے دوں گا۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل، تمہارے قلوب ہمارے فضائل سن کر خوش ہو، جملہ ایسے آسانی سے نہیں دوں گا، بیدار ہو کر سنیں گے۔ چھٹے امام کا قول ہے اور آپ کے شجروں پر مہر لگنے جا رہی ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل ہمارے فضائل پر خوش ہوں تو تم زیر آسمان جا کر اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، اس لیے کہ
اسماعیل دیوبندی کی تقریر ہو رہی تھی، بیچ میں نعرے لگ رہے تھے. بعد مجلس کچھ لوگوں نے کہا مولانا آپ کی مجلس بہت عمدہ تھی، تقریر بہت اچھی تھی، بڑے اچھی مجلس ہو رہی تھی، لیکن کچھ لوگ بیچ میں بے ہوش ہو کر نام علی سن کر بے ہوش ہو کر نعرہ لگا رہے تھے. علامہ اسماعیل نے کہا خاموش، یہی تو افسوس ہے کہ تو ہوش میں رہ کر علی کو بھول گیا. قرآن سے بتائیے کہ علی کا نعرہ ہے یا نہیں قرآن میں؟ قرآن کو یہ سمجھ رہے ہیں. قرآن کو سمجھنے والا یا تو پاگل ہو جاتا ہے جو حد سے زیادہ پڑھ جاتا ہے، یا سلاخوں کے پیچھے پہنچ جاتا ہے. قرآن کی مار زندگی ہی میں مل جاتی ہے. اب کسی کو اگر بغض علی کر کے حافظ قرآن بنے گا تو آنکھوں کا نور ضرور چلا جائے گا. حب علی کے ساتھ پڑھو گے تو دل کا نور بڑھ جائے گا. لوگ کہتے ہیں قرآن سے بتائیے کہاں علی ہے، کہاں علی کا نعرہ ہے. میں کہتا ہوں یہ ایک علی کا نعرہ نہیں ہے، یہ 14 کا نعرہ ہے. ایک علی کا نعرہ نہیں ہے، 14 کا. دلیل کیا ہے؟ دلیل سنو. قرآن نے کہا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. ایک علی کا نعرہ نہیں، 14 کا نعرہ. جہاں تک آواز جا رہی ہے مال مجلس دے رہا ہوں. قرآن نے کہا کہ مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی، جو اس کا بلا فصل وارث ہے. تلاہا تالی کسے کہتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، مولانا اشرف تھانوی نے لکھا کہ تالی اسے کہتے ہیں کہ جب 14ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے. ادھر سورج غروب ہوا، ادھر چاند بلا فاصلہ نکل کر آیا. یار قرآن سن لیجئے. مجھے خدا فرما رہا ہے مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی، جو اس کا بلا فصل وارث ہے. بلا فصل وارث ہے. طبری نے لکھا رسول نے فرمایا انا کالشمس وعلی کالقمر. رسول نے کہا کہ میں سورج ہوں، علی چاند ہے. میں سورج ہوں، علی چاند ہے. ایک علی کا نعرہ نہیں، 14 کا نعرہ ہے. قرآن نے کیا کہا کہ مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی، جو اس کا بلا فصل وارث ہے. رسول نے کہا میں سورج ہوں، علی چاند ہے. میں سورج ہوں، علی چاند ہے. سورج ایک ہے، اس کی شکل بھی ایک، اس کا حیولہ بھی ایک، اس کی حالت بھی ایک. چاند ایک ہے، اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں. یہ پہلی تاریخ کا چاند، یہ دوسری کا، یہ تیسری کا، یہ چوتھی کا، یہ 5ویں کا، یہ 7ویں کا، یہ 12ویں کا، یہ 13ویں کا. جب 14ویں پا گیا تو پردہ غیب میں چلا گیا. کیا کہنا ان ضوابط مقدسہ کا؟ ان کے مقابل پر کہاں رہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے 2 چیزیں آئی ہیں، ایک قرآن ہے، ایک کتاب مبین. قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، کتاب مبین کا ترجمہ کہ اللہ کی طرف سے قرآن ہے، اور ایک نور ہے. نور کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا. قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے. کتاب مبین کا ترجمہ سب نے کیا.
میں کہتا ہوں نور کا ترجمہ بھی تو کرو. اگر آپ نہیں کر رہے تو ہم کرتے ہیں کہ نور کا ترجمہ علی ہے. توجہ کیجیے. نور کا آپ کہیں گے آپ نے نور کا ترجمہ علی کیسے کیا؟ میں کہتا ہوں آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیسے کیا؟ آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیسے کیا؟ انہوں نے کہا صاحب اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے. پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قرآن کو آتے ہوئے دیکھا ہے، نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، قلب رسول پر اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا. جسے نہیں دیکھا اسے تو مان لیا، اور جس کے لیے کعبے کی دیوار میں در بنتے گفتگو نور تک لے کر آ گیا. آؤ قرآن نہ ہو تو ہم ایسے مذہب کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہیں. میں نے نور کا ترجمہ میڈیا کے سامنے علی کیا ہے. قرآن سے پوچھوں گا قرآن پتا کہ کیا علی کا ترجمہ میں نے صحیح کیا ہے یا نہیں. اگر قرآن بتائے تو مانو، ملا بتائے تو نہ مانو. اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہیں، ارباب علم تشریف فرمائے اور جو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے مومنین کا جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور ہدایت کرتا ہے، ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے. یہاں اللہ نے ہدایت کو نور کہا ہے. اور پھر آئیے سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. یہاں اللہ نے توریت کو نور کہا ہے. اور پھر اسی سورہ میں ارشاد ہوا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. اللہ نے انجیل کو نور کہا ہے. اور پھر سورہ النساء میں ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. یہاں اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے. اور پھر سورہ ہود میں ارشاد ہوا هُوَ الَّذِي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. دیکھو یہ سورج بھی نور ہے، یہ چاند بھی نور ہے. اور پھر ارشاد ہوا سورہ آراف میں. اتنی آیتیں اس آیت کے لیے میں نے پڑھی ہے کہ قرآن مجھے بتا کہ کیا نور سے مراد علی ہے یا نہیں. قرآن نے آواز دی. سورہ آراف اٹھا کر دیکھیے گا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. دیکھو اللہ آواز دے رہا ہے کہ ہماری نگاہ میں مومن وہ ہے جو رسول پر ایمان لے کر آئے، رسول کی عزت بھی کرے. یا اللہ مومن ہو گئے ہم رسول پر ایمان لے کر آئے، رسول کی عزت بھی کی، مومن ہو گئے کہا بھی نہیں رسول کی مدد بھی کرے. یا اللہ تیرا رسول ہے تو مدد کر. کہ نہیں کوئی ہوگا نصیر جو رسول کی مدد کرے گا.
یا اللہ ہم رسول پر ایمان لائے، عزت کی، نصرت کی، مومن ہو گئے؟ کہا بھی نہیں، چیلنج کر رہا ہوں جو قرآن حافظ قرآن ہے، اس آیت کا ترجمہ لا کر دکھا دو۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، قرآن آواز دے رہا ہے کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اس نور پر ایمان نہیں لاؤ گے جس جو نور رسول کے نور کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اس نور پر ایمان لے کر آؤ جو رسول کے نور کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ کہاں تلاش کریں کہ وہ کون سا نور ہے جو رسول کے نور کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ رسول نے آواز دی، میں بتاتا ہوں، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ ہم دیکھنے میں دو ہیں، سیرت ایک ہے، شخصیتیں دو ہیں، کردار ایک ہے، آفتاب دو ہیں، نور ایک ہے، شمع دو ہیں، روشنی ایک ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اسی نور سے لوح قدرت کو زینت دی، پیشانی آدم کو مزین کیا، جبین آدم میں اسی کی تنویر تھی، کوہ طور پر اسی کا جلوہ تھا، پشت ابراہیم میں اسی کا ظہور تھا۔ ایک حصہ نور سے جناب عبدالصمد کا ستارہ چمکا تو دوسرا حصے نور سے جناب ابو طالب کی تقدیر روشن ہوئی۔ ایک شمع رحمت بن کر آیا تو دوسرا شمع الفت بن کر آیا۔ ایک نور کے دو حصے اپنے اپنے مقام پر علیحدہ علیحدہ خاصیتیں لیے ہوئے والشمس والقمر کی تفسیر بن کر اس کونین میں ضیاء بار ہوئے۔ یہی نور محبت علی جس دل میں آ جائے وہ نورانی بن جائے۔ یہی نور مومن اور منافق کی پہچان بتاتا ہے۔ یہی نور اگر میدان میں نظر آئے تو ولی ہوتا ہے، مسجد میں نظر آئے تو علی ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ جب ساری رات ذکر علی چلے، مجلس چلے، درود چلے، زندگی چلے، دو غازیوں نے بدر کا میدان الٹ دیا، دو غازیوں نے بدر کا میدان الٹ دیا۔ حمزہ بڑے ادھر سے علی بڑے پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا سب سے کہ ہم اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ وہ ہے واجب الوجود، ہم ہیں ممکن الوجود۔ وہ اگر یہاں آ جائے تو واجب نہ رہے، ہم اگر وہاں چلے جائیں تو ممکن نہ رہے۔ وہ اگر یہاں آ جائے تو خالق نہ رہے، ہم اگر وہاں چلے جائیں تو مخلوق نہ رہے۔ وہ اگر یہاں آ جائے تو معبود نہ رہے، ہم اگر وہاں چلے جائیں تو عابد نہ رہے۔ یا اللہ ہم تجھے کیسے پہچانیں کہ تیری آن کیا، بان کیا، شان کیا، عزت کیا، عظمت کیا، جنت کیا، کوثر کیا؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے اگر آنکھوں میں بصارت کے ساتھ بصیرت موجود ہے تو ہم نے ایک ایسی ہستی پیدا کی ہے جو دیکھنے میں تمہارے جیسا، کمال میں ہمارے جیسا، ہاتھ تمہارے جیسے مگر ید اللہ، آنکھیں تمہارے جیسی مگر عین اللہ، کان تمہارے جیسے مگر حسن اللہ، نفس تمہارے جیسا مگر نفس اللہ۔ لاؤ اس مقام کے اوپر اس در کو، اس کہ جہاں بڑی بڑی ہستیاں ہاتھ پھیلاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو جوگی پورا جاتے ہیں علی سے مانگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہی تمہیں غلط فہمی ہے۔ ہم مانگتے اللہ سے ہیں، ملتا علی سے ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ آپ جوگی پورا جاتے ہیں، کیا آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، کیا آپ کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں؟ ارے بھیا اگر نہ ہوتی تو ہم آتے کیوں؟ اللہ سے بھائی اللہ سے تو مانگتے ہیں۔ اچھا سچ بتائیے، آپ کے دروازے پر جب فقیر آتا ہے اور اس نے آپ کے دروازے پر دق الباب کیا، اب جو بھی گھر سے نکلے گا اس کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا دے گا، جملہ کہہ گیا
بھئی جو بھی گھر سے نکلے گا آپ کے، وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے گا. وہ یہ تو نہیں پوچھے گا کہ آپ مہمان ہیں یا آپ کرایہ دار ہیں، آپ کون ہیں، آپ کارڈ دکھائیے، آپ مالک ہیں یا نہیں ہیں. جو بھی گھر سے نکلا، سائل نے ہاتھ پھیلا دیا تو اس پوری کائنات میں اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کوئی نکلا ہی نہیں ہے. ایک تو واجبات کو نہ چھوڑیے، اس لیے کہ کوئی علی والا ہو ہی نہیں سکتا جو نماز سے غافل ہو. آپ علی کو بلا رہے ہیں، مولا کو بلا رہے ہیں، میں آیا ہوں تو لوگ پریشان کہ کہاں قبلہ کو بٹھائیں، کہاں اٹھائیں، کہاں بٹھائیں. تو سچ بتائیے جب امام تشریف لائیں گے تو عالم کیا ہو. تو ایک تو واجبات کو مت چھوڑیے جو میسج دینا ہے، دوسرے اپنی اولاد کو ایجوکیشن دلائیے، تعلیم دلائیے، اس لیے کہ کوئی علی والا جاہل رہنا نہیں چاہیے. بس یہ دو میسج تھے، بات کو میں نے سمیٹ دیا، ختم کر دیا. یہ دونوں میسج لے کر جائیے، آپ کی نسلیں انشاءاللہ قائم و دائم رہیں گی. اس لیے کہ یہ عزاداری مٹ نہیں سکتی، یہ مجلسیں ختم نہیں ہو سکتی، ان مجلسوں کو عزاداری کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس کے لیے بڑا خون دیا گیا ہے. یہ فاطمہ کی دعاؤں کا اثر ہے جو عزاداری، اور جب تک منتقم خون حسین ظاہر نہ ہو جائے گا. میں نے کہا کہ واجبات کو ترک نہ کیجیے گا. نجف ہند میں اعلان کر کے یہ عہد کر کے جائیے کہ مولا زندگی میں کوئی نماز انشاءاللہ قبول نہیں ہوگی. ہم فضائل پڑھ بھی رہے ہیں، فضائل سن بھی رہے ہیں اور زندگی بھر سنتے رہیں گے. وہی نماز فضیلت علی ابن ابی طالب ہے. جلدی سے حدیث سن لیجیے رسول کی. رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. کل میں کہیں مجلس پڑھ رہا تھا، آدھی بات کہیں تھی، وعدہ کیا تھا کہ چوکی پورے میں پڑھوں گا. رسول نے فرمایا اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم وہی نماز پڑھتے ہیں جو رسول پڑھتے تھے؟ پوری دنیا میں نماز کے 5 طریقے، 4 طریقے 4 اماموں والے، ایک طریقہ 12 اماموں والا. بس آخری بات ہے، تب کچھ سمیٹ دیا. بھئی پوری کائنات میں مسلمانوں کے 73 فرقوں میں نماز کے 4 طریقے. امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، یہ 4 امام، ان چاروں کے مصلح. ایک ہے 12 اماموں والا. حدیث رسول کیا ہے؟ حدیث رسول کیا ہے؟ کہ وہ نماز پڑھو جو تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہم آئے امام ابو حنیفہ کے پاس، کیا آپ نے رسول کی نماز دیکھی ہے؟ تاریخ نے کہا نماز کیا،
انہوں نے تو رسول ہی کو نہیں دیکھا. کیا سننا ہے؟ امام احمد بن حنبل ان کے بعد، امام مالک ان کے بعد، امام شافعی ان کے بعد، تو ان میں سے نہ تو کسی نے رسول کی نماز کو دیکھا نہ رسول کو دیکھا. اب ہم آئے 12ویں کے پاس. 12ویں کے پہلے سے پوچھا کہ آپ نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو 12ویں کے پہلے نے کہا، تاریخ نے کہا 12ویں کا پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. دوسرا وہ ہے جس نے پہلو میں پڑھتے دیکھا ہے. تیسرا وہ ہے جس نے پشت پر بیٹھ کر دیکھا ہے. رسول کی حدیث کیا ہے کہ وہ نماز پڑھو جیسی تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے رسول کو نہیں دیکھا نہ رسول کی نماز کو دیکھا. ہماری نماز کون سی ہے بھئی؟ ہم نے نہ تو رسول کو دیکھا نہ رسول کی نماز کو دیکھا. حدیث یہ ہے کہ وہ نماز پڑھو جیسی تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہماری نماز وہی ہے جو رسول والی تھی. دلیل کیا ہے؟ رسول نے نماز کو پڑھا، علی نے دیکھا، علی نے پڑھا، حسن نے دیکھا، حسن نے پڑھا، حسین نے دیکھا، حسین نے پڑھا، زین العابدین نے دیکھا، زین العابدین نے پڑھی، محمد باقر نے دیکھا، محمد باقر نے پڑھی، جعفر صادق نے دیکھا، جعفر صادق نے پڑھی، موسی کاظم نے دیکھا، موسی کاظم نے پڑھی، علی رضا نے دیکھا، علی رضا نے پڑھی، محمد تقی نے دیکھا، محمد تقی نے پڑھی، علی نقی نے دیکھا، علی نقی نے پڑھی، حسن عسکری نے دیکھا، حسن عسکری نے پڑھی، آخری حجت نے دیکھا، آخری حجت نے پڑھی، نواب اربع نے دیکھا، نواب اربع نے پڑھی، تابعین نے دیکھا، تابعین نے پڑھی، تبع تابعین نے دیکھا، تبع تابعین نے پڑھی، سید رضی نے دیکھا، سید رضی نے پڑھی، سید مرتضیٰ نے دیکھا، سید مرتضیٰ نے پڑھی، شیخ صدوق نے دیکھا، شیخ صدوق نے پڑھی، شیخ مفید نے دیکھا، شیخ مفید نے پڑھی، آیت اللہ حائری نے دیکھا، آیت اللہ حائری نے پڑھی، آیت اللہ بروشردی نے دیکھا، آیت اللہ بروشردی نے پڑھی، آیت اللہ خوئی نے دیکھا، آیت اللہ خوئی نے پڑھی، آیت اللہ خمینی نے دیکھا، آیت اللہ خمینی نے پڑھی، آیت اللہ خامنائی نے دیکھا، خامنائی نے پڑھی، ہم نے دیکھا. کربلا کے میدان میں حسین نے سر کو سجدے میں رکھ کر بچایا. بس عزیزو، سلطان الذاکرین قبلہ و کعبہ ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب تشریف لے آئے. قبلہ و کعبہ فوراً میرے بعد مجلس کو خطاب فرمائیں. ہم آتے ہیں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ. یہ سلسلہ برسوں سے چل رہا ہے فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا قرصہ دینے کے لیے. لوگ کہتے ہیں آپ نے خود امام کو معاذ اللہ شہید کیا. آپ خود روتے ہیں، خود ماتم کرتے ہیں، خود نوحہ پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچ ہو تو تم اپنے اپنے گھروں سے نکلو. ہم اپنے اپنے امام بارگاہوں سے نکلتے ہیں اور پھر کسی چوراہے پر آؤ اور حسین کے قاتلوں پر تم بھی لعنت کرو، ہم بھی لعنت کرتے ہیں. اور کسی انصاف پسند سے پوچھو کہ لعنت کرتے وقت ہمارا چہرہ اتر رہا ہے یا تمہارا چہرہ اتر رہا ہے. فاطمہ کے لال کا نام حسین ہے. ہاں 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 ہاں، جسے فاطمہ نے چٹیاں پیس پیس کر. کون حسین؟ رسول جس سے بہت محبت کرتے تھے وہ حسین. مولا کائنات
جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کبھی سروں کو چومتے تھے، کبھی بازوؤں کا بوسہ لیتے تھے۔ ایک دن جناب زینب نے پوچھ لیا، بابا یہ آپ میرے سر کو کیوں چوم رہے ہیں، میرے بازوؤں کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ کہا بیٹی ایک دن آئے گا جس دن اس سر سے چادر چھینی جائے گی اور ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجلس میں آنے والی خواتین سے میری گزارش ہے کہ اگر زینب و سیدہ کا نام لے رہی ہو تو پردے کا دھیان رکھو۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تو تھا لیکن سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو کس کی مجال ہے جو زینب کی طرف نگاہ بھر کے بھی دیکھ لے۔ لیکن زینب نے وعدہ کیا، بابا وعدہ کیجئے کہ اگر کبھی ایسا وقت آ گیا اور میں مدد کے لیے آپ کو بلاؤں تو آپ آئیے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا، بیٹی میں تو غیبوں کی مدد کے لیے جاتا ہوں، اگر تو مجھے بلائے گی تو میں تیری مدد کے لیے کیسے جاؤں گا؟ ارباب علم پہلے رونے کا طریقہ اور طریقہ سیکھ لیجئے۔ مقاتل میں ہے کہ جہاں بھی حسین کی مجلس منعقد ہوتی ہے وہاں 3 بیویاں ضرور آتی ہیں، ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی اور ایک حسین کی بیٹی۔ سکینہ جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں، پھوپھی اماں کاش یہ رونے والے کربلا کے میدان میں ہوتے تو شمر میرے گوشوارے نہ چھینتا، شمر میرے تماچے نہ لگاتا، شمر میرے تازیانے نہ لگاتا۔ اجرکم علی اللہ۔ نہ معلوم کس پہلو میں بے رسول کی بیٹی سیدہ بیٹھی ہو، آپ کے آنسو لینے کے لیے آئی ہو۔ ہاں یہ آنسو بڑے قیمتی آنسو ہیں، یہ آنسو رائگاں نہیں جاتے، یہ آنسو بیکار نہیں جاتے، یہ آنسو امام حسین کے زخم کا مرہم بنتے ہیں۔ عزیزو کربلا میں ایک ذاکر امام نے امام کی زری کو پکڑ کر یہ دعا کی، مولا آپ کو سکینہ کا واسطہ خواب میں زیارت کرا دیجئے گا۔ آ کر سو گیا، خواب میں دیکھا آقا حسین کی سواری آئی ہے لیکن بدن صحیح و سالم ہے، لیکن سینے پر ایک زخم ہے اور اس زخم سے خون جاری ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، پیروں کو جوڑا، پکڑا، آواز دی، میرے آقا حسین ارے آپ تشریف لائے ہیں، یہ بتا دیجئے کہ آپ کے کلیجے پر زخم کیسا ہے؟ آپ کا بدن تو سلامت ہے، بس یہ سننا تھا۔ امام نے ایک آہ سرد کھینچی، امام کے بدن کے زخم کھل گئے، ارے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، یہ چاہنے والا بے چین ہو گیا۔ امام نے فرمایا، ارے بھائی پریشان مت ہو، ارے تو گھبرا رہا ہے نا کہ ان زخموں کی دوا کہاں سے آئے؟ تو سن، میری ماں مجلسوں میں گئی مجلسوں میں گئی ہے تاکہ آنسو لے کر آئے۔ ہاں رات کا وقت ہے نا، آپ کے لیے منتظمین نے بڑا اہتمام کیا ہے، جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے انتظام کیا۔ چھولداری کا اہتمام ہے نا، آپ کے لیے سائے کا اہتمام ہے نا، بس رات کا وقت ہے، تھوڑی دیر کے لیے کربلا میں شام غریبہ تک میرے ساتھ آپ کے لیے روشنی کا انتظام ہے۔ ارے کربلا میں روشنی کیسی تھی؟ خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے دوسرے تیسرے خیمے میں، عزیزو ظالم نیزے کی انیوں سے جلے ہوئے خیموں کی طرح شام
غریبے کا منظر ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیجئے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب خیمے چل رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی مقتل کی طرف جا رہی تھی حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں اس بچی کے پیچھے دوڑا، بچی اور تیز دوڑنے لگی، لیکن لگتا ہے کہ بھوکی اور پیاسی بچی ہے، مجھ سے تیز نہ دوڑ سکی۔ ایک مرتبہ حمید کہتا ہے کہ جب میں قریب پہنچا میں نے جا کر بچی کے دامن کی آگ کو بجھایا، جب اس نے مہربان پایا تو ایک مرتبہ آواز دی، اے شیخ میں تیری بڑی احسان مند ہوں، آخرت میں اپنی دادی سے تیری سفارش کروں گی، ایک احسان اور کر دے، مجھے نجف کا راستہ بتا۔ بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہی محل مجلس ہے۔ عزیزو اس نے پوچھا یہ بتا دے نجف جا کر کیا کرے گی؟ کہ اپنے دادا سے فریاد کرو گی، اے دادا جو گوشوارے پہنائے تھے بابا نے۔ ہمارے خیموں میں آگ لگ گئی، ہر رات کا سناٹا ہے نا، ذرا تصور کر لیجئے آپ مجلس کے بعد اپنی چھولداریوں میں جائیں گے، اپنی چھولداریوں میں جا کر آرام کریں گے، لیکن شام غریبہ میں جب خیمے چل رہے تھے شمر ملعون نیزے کی انی کو بڑھاتا ہوا زینب کی چادر کی طرف بڑھا، جب جملہ یاد آئے روئیے گا، زینب پیچھے ہٹی، شمر آگے بڑھا، نیزے کی انی سے زینب کے چادر کو اتارا، عباس کے لاشے کے قریب آیا، عباس زینب کی چادر لے آیا، ایک مرتبہ لاشا تڑپنے لگا، آئے میری بہن۔ بس عزیزوں مجلس تمام کر دیتا، لیکن 2 منٹ کی زحمت ہے، آپ کی مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ سکینہ نے دیکھا کہ زینب نے دیکھا سکینہ نہیں مل رہی ہے، مقتل کی طرف گئی، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، علی اکبر کا لاشا، عباس کا لاشا، ایک مرتبہ عباس کے لاشے کے قریب آئی، اے بھیا عباس، ارے سکینہ کا پتہ نہیں چل رہا، آواز دیتی جاتی ہے، اے سکینہ، ہائے سکینہ، ایک قتلگاہ سے آواز آئی، آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پر آرام کر رہی ہے اپنے بابا سے لپٹ کر، ہائے میرا بابا، اے بابا پیاسا سیعلم الذین ای منقلب۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب قمر زہرا بنت محمد امیر صاحب، مولانا قمر غازی صاحب، ابن زغن عباس صاحب، کل مومن و مومنات کی روح کے لیے اِسالِ ثواب فرما۔